پاکستان تحریک انصاف کے لیے جناب خوشخبریاں ہی خوشخبریاں آ رہی ہیں. 2 دن میں 2 خوشخبریاں بڑی آئی ہیں. گنڈا پور صاحب سلپ ہو جاتے تھے نا, یہ سلپ ہونے میں ایویں سب کچھ نہیں تھا, اس کے بینیفٹ تھے. قاضی صاحب کا دور اب بالآخر ختم ہوا. چیف جسٹس قاضی فائز نے شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت میں چھپائے رکھا. تو ہیومن رائٹ ریکارڈ کے حوالے سے بھی بہت سی جگہوں پہ ان کے جو ہے میں ان کو فیل کرتا ہوں, میں لٹرلی فیل کرتا ہوں. کیا منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ ISI کے سربراہ کو یا MI کے سربراہ کو بلا لیتے اپنے دفتر میں کہ بتاؤ جواب دو یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر. السلام علیکم ناظرین, میں ہوں منصور علی خان. اپنے ڈیل چینل کے اوپر آپ کو خوش آمدید کہوں گا. ناظرین, قاضی صاحب کا دور اب بالآخر ختم ہوا اور اس دور کے حوالے سے جو ہے بہت سے لوگوں نے اپنی اپنی رائے دی. میں نے اب تک ذرا اپنی رائے کو محفوظ کیا ہوا تھا, جس طرح فیصلہ محفوظ ہوتا ہے نا, میں نے رائے محفوظ کی ہوئی تھی. تو آج اس ویلاگ کے اندر اپنی رائے آپ کے ساتھ شیئر کر ہی دیتے ہیں کہ میں ان کی رائے کو, ان کی اس پورے ٹینیور کو جو ہے میں کس طرح دیکھتا ہوں. اس کے علاوہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے جناب خوشخبریاں ہی خوشخبریاں آ رہی ہیں. 2 دن میں 2 خوشخبریاں بڑی آئی ہیں. کل بشرا بی بی کے حوالے سے آئی کہ ان کو رہا کر دیا گیا, اور آج عمران خان صاحب کی بہنوں کے حوالے سے آئی کہ انہیں بھی جو ہے وہ ضمانت مل گئی ہے. تو یہ ہو کیا رہا ہے اس کو ذرا تھوڑا سا انالائز کریں گے, لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ کہ چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے, بیل آئیکن پریس کیجیے. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے اسے لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا. پہلے ذرا قاضی صاحب کے حوالے سے جو کچھ ہوا اس کے بارے میں آج کے دن کے حوالے سے ذرا وہ بات کر لیں. فل کورٹ ریفرنس جو ہے کمرہ عدالت نمبر 1 میں چیف جسٹس جو قاضی فائزہ صاحب ہیں ان کے لیے ارینج کیا گیا تھا, اور اس میں نامزد چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب بھی جو ہیں اس کے اندر موجود تھے. کل بائی دا وے یحییٰ آفریدی صاحب 11 بجے ایوان صدر میں اپنے عہدے کا حلف جو ہے وہ اٹھا رہے ہیں. تو سینئر جج جسٹس منصور علی شاہ صاحب وہ اس فل کورٹ ریفرنس میں موجود نہیں تھے, عمرے کے لیے وہ پہلے ہی نکل گئے تھے. اور جسٹس ملک شہزاد, جسٹس اطہر من اللہ, جسٹس منیب اختر اور جسٹس عائشہ ملک, انہوں نے بھی اس ریفرنس میں شرکت نہیں کی, جو کہ میرا خیال میں کرنی چاہیے تھی. میں کچھ زیادہ اس فیور میں نہیں ہوتا. اس سے پہلے بھی یہ نہیں ہے کہ یہ اس ریفرنس میں ہوا ہے, ماضی کے ریفرنسز میں بھی اس طرح ہوا ہے کہ ججز نے جو ہے اوائڈ کیا ہے ان چیف جسٹسز کے فل کورٹ ریفرنس میں دائر جانا جن سے ان کے اختلافات رہے. یا ایون قاضی صاحب نے, جس طرح قاضی صاحب جو ہیں وہ ان کو روسٹر میں نہیں ایڈ کیا جاتا تھا, تو قاضی صاحب نے بھی اپنا احتجاج کیا تھا. انہوں نے بھی قاضی صاحب کے اگینسٹ جو ہے وہ احتجاج کیا. اینی وے, تو اس پہ جو ہے وہ انہوں نے خطاب کیا, اور ایک موقع کے اوپر تھوڑے سے وہ آبدیدہ بھی ہو گئے جب ان کے حوالے سے کامنٹری ہو رہی تھی. یا آفریدی صاحب ایکچولی تقریر کر رہے تھے, تو اس موقع پہ ان کے بھی آنسو جو ہے وہ نکل آئے قاضی فائزہ صاحب کے. تو انہوں نے کہا کہ ایک طرف میں دکھی ہوں کیونکہ چیف جسٹس قاضی فائزہ کی موجودگی یاد آئے گی, آپ نے ہمیں ہمیشہ ہر چیز کے لیے تیار رکھا. قاضی فائزہ احساسات رکھنے والے انسان ہے, مسکرا کر بات کریں گے تو چیف جسٹس قاضی فائزہ کے شائستہ جواب سے آپ مانوس ہو جائیں گے. اگر آپ انہیں تنگ کریں گے تو غصے میں ان کی برابری نہیں کر سکیں گے. قاضی فائزہ کے غصے کے وقت صرف آپ کی اللہ ہی مدد کر سکتا ہے. میں نے چیف جسٹس قاضی فائزہ کے غصے کا کئی بار سامنا کیا اور تجربہ اچھا نہیں تھا. چیف جسٹس قاضی فائزہ کے ساتھ کئی بار بینچ میں اختلاف کیا, انہوں نے ہمیشہ کھلے دل سے میرا موقف سنا. ہم اپنا کردار پورا ادا کریں گے. فوری طور پر دور دراز علاقوں کی ضلعی عدلیہ پر توجہ دینا ہوگی. میری پہلی ترجیح دور دراز علاقوں کی ضلعی عدلیہ ہوگی. یہ آنے والے جو چیف جسٹس ہیں یحییٰ آفریدی صاحب, ان کا بیان تھا. اور جو موجودہ چیف جسٹس جن کا آج آخری دن ہے قاضی فائزہ صاحب, انہوں نے خطاب کیا. انہوں نے کہا مجھے کسی سے سیکھنے کو نہیں ملا, وکیلوں نے مجھے بہت سکھایا. بلوچستان میں غیر فعال عدالت عالیہ کا کام شروع ہوا. بلوچستان میں بہت ساری چیزیں کی. میرے والد بلوچستان کے پہلے بیرسٹر تھے. میری والدہ نے مجھے نصیحت کی کہ ڈگری کر لو, پھر جو مرضی کر لینا. تعلیم کے فوراً بعد میری شادی بھی ہو گئی. پیشہ ورانہ اور شادی شدہ زندگی کو 42 سال ہو گئے. مجھے ایک دفعہ کال آئی کہ چیف جسٹس بلا رہے ہیں. میں انگریزی اخبار میں لکھ رہا تھا. مجھے لگا کہ چیف جسٹس نے ڈانٹنے کے لیے بلایا ہے, مگر چیف جسٹس نے کہا کہ بلوچستان میں کوئی جج نہیں, آپ چیف جسٹس بنے. چیف جسٹس بلوچستان بننے کے بعد زندگی بدل گئی. بلوچستان میں جو کام کیا ان کا لوگوں کو معلوم ہے. بلوچستان میں جو کیا اس میں اہلیہ کا کردار تھا, لیکن اہلیہ نے کہا کہ ان کا نام نہیں لایا جائے. بلوچستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں اہلیہ کے ساتھ گیا. 2 لوگ میرے ساتھ آئے, پروفیسر ڈاکٹر مشتاق بطور پرائیویٹ سیکرٹری اور محمد صادق بلوچستان سے ساتھ آئے. جزیلہ اسلم کا بطور رجسٹرار انتخاب کرنا اچھا فیصلہ تھا. کبھی کاز لسٹ بنانے میں دخل نہیں کیا. مردوں کو خطرہ ہونا چاہیے کہ خواتین آگے نکل گئی ہیں. مرد اپنی کارکردگی اچھی کریں, ایسا نہ ہو کہ خواتین ہر سیٹ پر آ جائیں. میرے گارڈ فیاض ہمیشہ میرے ساتھ رہے ہیں. وکیل اور جج کی اہمیت بتانا چاہتا ہوں. دونوں کا کردار اہم ہے. ہو سکتا ہے بے پناہ فیصلے غلط کیے ہوں. ایک کاغذ ایک پارٹی کو فائدہ, ایک کے خلاف ہوتا ہے. سچ کیا ہے صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتے ہیں. اللہ انصاف دینا ہمارا فرض ہے. میری آزادی میں کچھ گھنٹے رہ گئے ہیں.
تو یہ قاضی فائز صاحب کے جو ہے وہ آخری تقریر جو ہے وہ اس کے اندر انہوں نے یہ سب کچھ کہا. اس کے بعد فل کورٹ ریفرنس کے بعد قاضی فائز صاحب جو ہے وہ سپریم کورٹ کے احاطے میں زیر تعمیر انسانی حقوق مونیومنٹ اس کا انہوں نے افتتاح کیا. صحافیوں نے وہاں پہ کئی جرنلسٹ وہاں پہ موجود تھے, یوٹیوبرز وہاں پہ موجود تھے. انہوں نے قاضی فائز صاحب کو ڈائریکٹلی مطلب بولتے ہوئے جو ہے انہوں نے سوالات کیے, لیکن قاضی فائز صاحب نے کسی کے سوال کا جواب جو ہے وہ نہیں دیا. کچھ کے سوالات تھے اور کچھ کی ہیکلنگ تھی. ہیکلنگ وہ جو تھا نا آوازیں کسنا, کچھ کی مجھے تو لگ رہا تھا جیسے آوازیں بھی کسی جا رہی ہیں. بہرحال وہ جرنلسٹ کا رائٹ ہے, وہ اگر کوشچنس کرنا چاہتے ہیں وہ ان کا رائٹ ہے, لیکن قاضی صاحب نے اس کا جواب نہیں دیا. بلکہ ایک موقع کے اوپر مطیع اللہ جان اور کچھ جرنلسٹ جو ہیں وہ کسی ایسی جگہ پہ غالباً چڑھ گئے تھے جو وہ ویڈیو بنا رہے تھے جہاں پہ شاید پودے وغیرہ پڑے ہوئے تھے. تو قاضی فائز صاحب نے ان کو کہا کہ بھائی دھیان کریں, کیا کر رہے ہیں آپ, تھوڑا سا تو لحاظ کریں, پودے خراب ہو رہے ہیں یہاں پہ. تو یہ بیسکلی ان کا آخری دن تھا. ایک اور چیز جو میں شیئر کرنا چاہوں گا, منصور علی شاہ صاحب انہوں نے ایک خط لکھا ہے قاضی فائز صاحب کو, اور وہ خط جو ہے آج پبلک ہوا. خط کافی لمبا ہے, لیکن اس کے اندر جو قاضی فائز صاحب کے اوپر انہوں نے الزامات لگائے, انہوں نے کہا کہ ایسے موقع کے اوپر جب قاضی فائز صاحب کو بطور چیف جسٹس اپنا رول ادا کرنا چاہیے تھا تو وہ ایک آسٹرچ کی طرح, شتر مرغ کی طرح اپنا منہ جو ہے وہ زمین میں دبائے ہوئے جو ہے وہ ہر چیز انہوں نے اگنور کر دی, کچھ بھی نہیں دیکھا کہ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے. ظاہری بات ہے, جس طرح 6 ججز نے ایک خط لکھا اور انہوں نے کہا کہ جی ہمارے اوپر اسٹیبلشمنٹ کا یا ایجنسیز کا جو ہے پریشر آ رہا ہے, اس کو قاضی فائز صاحب نے جس طرح ٹیکل کیا اس پریشر کو جو ہے بطور چیف جسٹس, کیونکہ بطور چیف جسٹس آپ پوری عدلیہ کے سربراہ ہوتے ہیں, تو اس کا انہوں نے منصور علی شاہ صاحب نے ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ میں نے ثاقب نثار صاحب کا انہوں نے ذکر کیا کہ انہوں نے کہا کہ جب ثاقب نثار صاحب نے اپنے آئینی دائرہ اختیار سے تجاوز کیا تھا تو اور ایسے معاملات میں مداخلت کی جو ان کے دائرہ کار سے باہر تھے, تو میں نے ان کے ریفرنس میں شرکت نہ کرنے کا فیصلہ کیا اور 17 جنوری 2019 کو ایک خط کے ذریعے اپنے اسباب ریفرنس کی کارروائی کے ریکارڈ پر رکھے. آج میں اسی طرح کا فیصلہ کرنے پہ مجبور ہوں, لیکن مختلف اور زیادہ پریشان کن وجوہات کی بنا پر. ایک چیف جسٹس کا صحیح کردار یہ ہے کہ وہ تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کرے, عدلیہ کی آزادی کا دفاع کرے اور سب کے لیے انصاف کو یقینی بنائے. چیف جسٹس قاضی فائز صاحب نے شتر مرغ کی طرح اپنا سر ریت میں چھپائے رکھا, عدلیہ پر بیرونی دباؤ اور مداخلتوں کے سامنے خاموش اور لا تعلق رہے. مداخلت کے خلاف دیوار بننے کے بجائے انہوں نے عدلیہ کے مقدس کردار سے غداری کرتے ہوئے مداخلت کے دروازے کھول دیے, جس کا مقصد طاقت پر چیک اور بیلنس فراہم کرنا ہوتا ہے. انہوں نے عدلیہ کا دفاع کرنے کے لیے نہ تو کوئی جرت دکھائی اور نہ ہی اخلاقی استقامت, بلکہ ان لوگوں کے سامنے ہتھیار ڈال دیے جو اپنے فائدے کے لیے عدالتوں کو کمزور کرنا چاہتے تھے. یوں قانون کی حکمرانی کی بنیاد کو نقصان پہنچایا. تو یہ منصور علی شاہ صاحب نے ان کو جاتے جاتے جو آخری تحفہ ہے وہ یہ دیا ہے. اب آ جائیں میں قاضی فائز صاحب کے ٹینیور کو کس طرح دیکھتا ہوں یا میری کیا رائے. ایک بات تو یہ ذہن میں رکھیے گا کہ دیر از اے ویری کلیئر ڈویژن امنگسٹ کورٹ رپورٹرز, اینڈ آئی وانٹ ٹو سے کورٹ رپورٹرز, کہ انہوں نے تو اپنی مطلب جسے کہتے ہیں نا اپنے وہ بنا لیے ہیں, دھڑے بنا لیے ہیں, اور وہ سارا کا سارا دھڑا جو ہے نا وہ ایک ہی طریقے سے اب بات کرتا ہے. میں آئی وانٹ ٹو سے دس, مجھے بڑا اچھا لگتا تھا کہ آج سے چند سال پہلے یہ مختلف جو دھڑے اس وقت بنے ہوئے ہیں یہ خود مل کے بیٹھ کے ویڈیوز بناتے تھے, اور اس کے اندر اختلاف رائے بھی ہوتا تھا, آپس میں بیٹھ کے ڈسکس بھی کرتے تھے. آپ کو ہر پوائنٹ آف ویو جو ہے وہ ویڈیوز کے اندر ملتا تھا. میں تو اسلام آباد میں نہیں ہوں, میں لاہور سے ویڈیوز ریکارڈ کرتا ہوں, لیکن ان جرنلسٹ کو, ان یوٹیوبرز کو سننے کا مجھے بہت اچھا موقع ملتا تھا. میں خود بھی ایک ویور کے طور پہ دیکھتا تھا, تو مجھے مختلف جو آئیڈیاز ہوتے تھے یا سجیشنز ہوتے تھے یا پوائنٹ آف ویوز ہوتے تھے وہ سننے کا موقع ملتا تھا. اب یہ ڈویژن بڑی کلیئر ہو گئی ہے. انفارچونیٹلی جس طرح پالیٹکس کور کرنے والے جرنلسٹ جو ہیں ان کے اندر آپ کو بڑے کلیئر کٹ دھڑے جو ہے وہ نظر آتے ہیں, وہی چیز جو ہے الٹیمیٹلی سپریم کورٹ بھی اب پہنچ گئی ہے, اور دونوں سائڈیں ایک دوسرے کی ویڈیوز میں آتی نہیں ہیں. وہ انٹرویو میں آئی وانٹ ٹو سے دس, جس طرح عبدالقیوم صدیقی صاحب اور مطیع اللہ جان صاحب ایک زمانے میں اکٹھے بیٹھ کے ویڈیوز بناتے تھے, اور حسنات ملک صاحب ان کے ساتھ ہوتے تھے, وہ بالکل کلیئر کٹ اب ڈویژن ہو گئی ہے. دونوں ایک دوسرے کی ویڈیوز میں نہیں جاتے, بلکہ میں نے تو یہ بھی دیکھا کہ دونوں دھڑے جو ہیں وہ ایک دوسرے کو اب مختلف ناموں سے پکارنا شروع ہو گئے ہیں ٹویٹر کے اوپر. مجھے افسوس اس لیے ہو رہا ہے کیونکہ یہ میرے سینئرز ہیں, میں نے دونوں دھڑوں سے کے سینئرز سے بہت کچھ سیکھا ہے میں نے, مجھے افسوس ہوتا ہے. کمنگ بیک ٹو قاضی صاحب, اور یہ افسوس مجھے اس لیے ہوا ہے کیونکہ یہ سارا کچھ قاضی صاحب کے دور میں ہوا. قاضی فائز صاحب کے دور کے اندر جو ہے یہ دھڑے بندی جو ہے ہم نے جرنلسٹ کے اندر بھی ہم نے دیکھی. لیکن کمنگ بیک ٹو قاضی صاحب, دیکھیے قاضی صاحب کے حوالے سے جو ہے نا وہ ہمیشہ ایک رائے یہ رہی, جب وہ چیف جسٹس نہیں بنے تھے تو ان کے بارے میں یہ رائے تھی کہ ہی از اے ویری لبرل, مائنورٹیز کا خیال رکھنے والے, اصول پسند, انصاف پسند اور اسٹیبلشمنٹ کو آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے دیکھنے والے انسان ہوں گے.
اور وہ جب آئیں گے تو جب وہ چیف جسٹس کی کرسی پہ بیٹھیں گے تو وہ ان کا جو ایکٹ اور ڈیمینر ہوگا وہ بالکل اسی طرح ہی ہوگا کہ وہ کسی قسم کا پریشر جو ہے وہ نہیں لیں گے. خاص طور پہ انہوں نے فیض آباد دھرنے کے حوالے سے جو ججمنٹ دی تھی اس کی وجہ سے انہوں نے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کے بڑے غیظ و غضب کا جو ہے وہ سامنا کیا تھا, اور وہ جو ان کے اگینسٹ ریفرنس بنا جو عمران خان صاحب کے دور میں بنا, اور جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جناب وہ بیسکلی اسٹیبلشمنٹ نے پش کیا تھا. عمران خان صاحب خود آج کہتے ہیں وہ میں نے نہیں کیا تھا, وہ تو اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ نے کیا تھا. اب وہ اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ کون تھی؟ ظاہری بات ہے اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ جنرل فیض تھے, جنرل باجوہ تھے. اس وقت کی اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یہ تھی. عمران خان صاحب کہتے ہیں میرا کوئی لینا دینا تھا, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ عمران خان صاحب ایک ٹول کے طور پہ استعمال ہوئے تھے اس کے اندر. ایک بات تو قاضی فائز صاحب کے جب آنا تھا نا تو وہ جو ہے اس سے کلیئر کٹ یہ ایک امپریشن یہ تھا کہ اس طرح ہوگا. لیکن چونکہ قاضی فائز صاحب کے خلاف ایک ریفرنس عمران خان صاحب کے دور حکومت میں آ چکا تھا, اور اس میں قاضی فائز صاحب کی جو اہلیاں تھیں انہوں نے بڑا کلیئر کٹ جب وہ جاتی تھیں کورٹ میں, کیونکہ وہ بھی اس کیس کے اندر جو ہے وہ موجود تھیں اور وہ نامزد تھیں اس ریفرنس میں, تو جب وہ جاتی تھیں اور کورٹ میں اپنی جا کے گواہی دیتی تھی تو وہ عمران خان صاحب کے اگینسٹ جو ہے وہ کھل کے ایک پوزیشن لیتی تھی, اور وہ کہتی تھی کہ عمران خان کے اوپر جو ہے صادق امین, آپ اس کو کس طرح کہہ سکتے ہیں, اس کے اوپر بھی جو ہے وہ بہت سے اس قسم کے الزامات ہیں, اور اس قسم کی وہ باتیں کرتی تھیں. سو نظر آ چکا ہوا تھا کہ دونوں میاں بیوی جو ہیں وہ عمران خان صاحب کو اپنا جو ہے وہ ایک ظالم حکمران سمجھتے ہیں جنہوں نے ان کے اگینسٹ یہ سارا کچھ کیا ہے. اچھا پریسیڈنٹ ہوتا میری نظر میں اگر قاضی فائز صاحب کم از کم جب چیف جسٹس بنے تھے, اینڈ نوئنگ کہ آپ کے اگینسٹ عمران خان نے ایک پوزیشن لی, غلط لی, یہ بھی میں بتا دوں کہ غلط لی, وہ سب کچھ نہیں ہونا چاہیے تھا, تو اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے کم از کم پاکستان تحریک انصاف اور عمران خان کے خلاف جتنے بھی مقدمات تھے قاضی فائز صاحب اپنے آپ کو اس سے دور رکھتے ایٹ لیسٹ. لیکن قاضی فائز صاحب نے یہ نہیں کیا. انہوں نے وہ کیسز سنے, اور خاص طور پہ جس سے مطلب مثال کے طور پہ وہ جو بلے کے نشان والا کیس تھا, ایون دو میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس بلے کے نشان والے کیس کے اندر بڑے میرٹ کے اوپر جو ہے وہ ڈیسیجن آیا. وہ پاکستان تحریک انصاف کی بہت سی غلطیاں تھیں اس کے اندر, اور وہ غلطیاں چبھی پھر ان کو آ کے, لیکن قاضی فائز صاحب بہتر ہوتا کہ اپنے آپ کو کم از کم اس سے دور رکھتے, تاکہ کم از کم ان کے اوپر اس قسم کے چھینٹے نہ پڑتے کہ جناب یہ سائیڈ لیتے ہیں یا اس طرح سارا کچھ کرتے ہیں. ایک بات. دوسری بات یہ کہ اس ساری چیز کے دوران وہ جو خاص طور پہ 6 ججز کا جو ایک خط آیا, اور یہ خبریں آنا شروع ہوئیں کہ جناب ججز کی آڈیوز ریکارڈ ہو رہی ہیں, ججوں کے گھروں میں کیمرے لگے ہوئے ہیں, اب ججوں کی جو ہے وہ آڈیوز بھی آئی ہیں, ججز کی آڈیوز آئیں, ججز کی فیملیز کی آڈیوز آئیں. یہ جو آج کل ایک بڑا لفظ جو ہے وہ استعمال ہوتا ہے ہائے رافیہ, وہ جو ہائے رافیہ تھا وہ ٹھیک ہے آپ اس میں 100 دفعہ مذاق اڑائیں, وہ جو کچھ بھی کہیں, لیکن ایک جج کی فیملی کی آڈیو ریکارڈ ہو رہی ہے. کین یو امیجن؟ لیکن nobody seemed to have any problem with that. کسی کو کوئی مسئلہ نہیں تھا اس ساری چیز سے کہ ہاں ٹھیک ہے ہو رہی ہے تو ہو رہی ہے. اب وہ جو چیف جسٹس قاضی فائز صاحب کے جو حمایتی ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ وہ ہم نے ہر چیز کو ایکسپوز کرنا تھا, اگر آپ اس ایکسپوجر کے اندر آ جائیں گے نا تو پھر اس طرح باقی ججز کے اوپر بھی بہت سی چیزیں ایکسپوز ہو سکتی ہیں. کیا پتہ, چلے میں ایک ایگزمپشن ہے, میں کسی بھی الزام نہیں لگا رہا, کیا پتہ کہ چند ایسے لوگ بھی ہوں جو نون لیگ کے حمایتی ہوں یا پیپلز پارٹی کے حمایتی ہوں, ان کے ججز یا ججز کی فیملیز. اب آپ ایک جج کو تو چلے کہہ سکتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہے, جج کی بیوی کو, جج کی بیٹی کو, جج کی بہن کو, جج کے بھائی کو, جج کے بیٹے کو, یا جج کے رشتہ داروں کو بھی آپ کہیں گے بھائی جان آپ بھی غیر جانبدار رہے ہیں کیونکہ آپ اس جج کے ساتھ کنیکٹڈ ہیں جو سپریم کورٹ کے اندر ہے. یہ ممکن نہیں ہے, یہ پاسبل نہیں ہے. تو سب کی لائکس اینڈ ڈس لائکس ہوتی ہیں. مطلب یہاں پہ ایک جو مسلم لیگ نون خاص طور پہ ایک بیانیہ یہ بلڈ کرتی ہے کہ جناب یہ فیصلے جو ہیں وہ ججوں کی بیویوں کے ذریعے ہو رہے تھے. یار اتنی بھی لوٹ نہیں مچی ہوئی کہ مطلب پتہ نہیں مجھے, یا تو پھر وہ کوئی ایسے گھر ہیں جہاں پہ بیویاں اتنی کو ڈومیننٹ ہے وہ سارا کچھ اپنے میاں سے کروا لیتی, اتنی بھی لوٹ نہیں مچی ہوتی. ہاں یہ آپ مجھے کہہ سکتے ہیں کہ ایک جج کا اپنا ایک بائسڈ ہوگا کسی کی طرف, ہو سکتا ہے, اور اس کا کوئی میٹر تو ہے نہیں کہ آپ وہ میٹر جو ہے ٹک کر کے اس جج کے ساتھ لگائیں, ہاں جی چیک کرو ہے پی ٹی آئی دے گا کہ نون لیگ دے گا. یہ ممکن نہیں ہے, یہ کسی کے لیے بھی ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے. ایک بات تو قاضی فائز صاحب نے میرا خیال میں یہ جو اسٹیبلشمنٹ کے حوالے سے یا ایجنسیز کے حوالے سے جو کچھ ہوا پچھلے اس 1.5 سال کے اندر, قاضی فائز صاحب ایک بڑا پرو ایکٹیو رول ادا کر سکتے تھے لیکن انہوں نے نہیں کیا. لیکن قاضی فائز صاحب نے چند بڑے اچھے فیصلے بھی دیے, اس میں بھی کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے. مائنورٹیز کے حوالے سے, خواتین کے حقوق کے حوالے سے, چند ہیومن رائٹس کے حوالے سے, ایون دو ہیومن رائٹ ریکارڈ کے حوالے سے بھی بہت سی جگہوں پہ ان کے جو ہے میں ان کو مطلب فیل کرتا ہوں, میں لٹرلی فیل کرتا ہوں. جس طرح پاکستان تحریک انصاف کی کئی خواتین کو اٹھایا گیا, غائب کیا گیا. یہاں پہ کئی ایسے لوگ جو ہیں بڑے بڑے سیاستدان غائب ہو گئے اور چند ہفتوں کے بعد جو ہے وہ آئے اور ٹی وی اینکروں کے گھروں سے نکلے.
وہاں پہ انٹرویو دینے کے لیے پہنچے ہوئے تھے. لیکن ہماری جوڈیشری کو کوئی مسئلہ نہیں تھا, کسی نے یہ نہیں کیا. جب اتنا بڑا بلینٹڈ سب کچھ ہو رہا تھا, قاضی فائز صاحب چاہتے تو وہ اس وقت بہت کچھ ایکشن لے سکتے تھے, لیکن قاضی صاحب نے منہ دوسری طرف کر لیا. تو یہاں پہ قاضی صاحب کی جو ہے وہ غلطی بھی ہے. لیکن ظاہری بات ہے, منصور علی شاہ صاحب جو جن چیزوں کا ذکر کر رہے ہیں, میری خواہش ہے, میری بڑی خواہش ہے کہ کاش منصور علی شاہ صاحب ہی چیف جسٹس بنتے, کیونکہ میں منصور علی شاہ صاحب کی ریپوٹیشن, ان کی بھی بہت اچھی ریپوٹیشن ہے, بالکل اسی طرح جس طرح قاضی فائز صاحب کی ریپوٹیشن تھی نا چیف جسٹس بننے سے پہلے, تو ان کی بھی بہت تھی. لیکن وہ کہتے ہیں نا, جب آپ کرسی کے اوپر آ کے بیٹھتے ہیں نا تو پھر اس کی حرارت آپ کو محسوس ہوتی ہے, ہیٹ آپ کو محسوس ہوتی ہے. اب وی ڈونٹ نو کہ منصور علی شاہ صاحب اگر چیف جسٹس بنتے تو کیا جو کچھ یہ آج کہہ رہے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے ریزسٹ نہیں کیا, آپ نے پریشر ریزسٹ نہیں کیا, آپ نے دیکھا نہیں, آپ کر لیتے؟ کیا منصور علی شاہ صاحب کر لیتے؟ کیا منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ آئی ایس آئی کے سربراہ کو یا ایم آئی کے سربراہ کو بلا لیتے اپنے دفتر میں کہ بتاؤ جواب دو یہ کیا ہو رہا ہے ملک کے اندر؟ کر سکتے تھے؟ وی ڈونٹ نو. سو کہنا بہت آسان ہوتا ہے, جس طرح قاضی فائز صاحب بھی کہتے تھے نا, میں جس طرح آپ سے کہہ رہا ہوں کہ فیض آباد کا ایک جو تھا تو لوگ یہی کہتے تھے کہ جب یہ بنیں گے نا پھر آپ دیکھیے گا یہ جو اسٹیبلشمنٹ کا کردار ہے مختلف اداروں کے اندر, جو ایکسٹرا جوڈیشل جو ان کی ان پٹس ہیں یہ کم از کم ختم کریں گے جب قاضی فائز صاحب آئیں گے. نہیں کر سکے, فیل ہو گئے. منصور علی شاہ صاحب کر لیتے. اچھا دوسری بات یہ کہ یہ جو ڈویژن ہے یہ سیاسی جماعتوں نے اپنی اپنی بنیاد کے اوپر بھی کی. پاکستان تحریک انصاف نے اس کو اپنے لیے استعمال کیا, مطلب وہ ابھی بھی سنا ہے کہ وہ لندن جا رہے ہیں تو ان کے اگینسٹ وہاں پہ احتجاج ہوگا. مسلم لیگ نون نے قاضی فائز صاحب کو چڑھا دیا, انہوں نے کہا جناب اس سے بہتر جج ہی کوئی نہیں ہے. تو پاکستان تحریک انصاف اپنی خنث نکال رہی تھی, مسلم لیگ نون جو ہے وہ اپنی سیٹلمنٹ کر رہی تھی. ہوا کیا کہ اس کے اندر قاضی فائز صاحب جو ہے وہ خراب ہو گئے, خراب ان سینس کے کنٹروورشل ہو گئے. جب سیاسی جماعتیں اس طرح کسی کی فیور اور کسی کے اگینسٹ جانا شروع کر دیں تو پھر یہ ہوتا ہے. تو دس از ہاؤ ہز ٹینیور جو ہے اینڈڈ. بہرحال اب تو ختم ہو گیا. اب لیٹس سی کہ یحییٰ آفریدی صاحب جو ہے وہ کتنا ڈفرینس لے آتے ہیں, اور وہ جو منصور علی شاہ صاحب کے گلے شکوے یہاں پہ ہیں وہ یحییٰ آفریدی صاحب سے بھی کل کو ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے, کیونکہ یحییٰ آفریدی صاحب کا ٹینیور بھی جب ختم ہوگا نا تو منصور علی شاہ صاحب ادھر ہی ہوں گے سپریم کورٹ میں, اینڈ ہی از ناٹ ریزائننگ. ایک یہ بھی ہوا میں اڑی تھی بات کہ جناب شاید منصور علی شاہ صاحب جو ہے وہ ریزائن کر دیں گے, اور جسٹس منیب بھی شاید ریزائن کر دیں گے. کوئی ریزائن نہیں کریں گے, وہ ادھر ہی ہیں اور ادھر ہی کنٹینیو کریں گے. ایک بات. دوسری بات یہ پاکستان تحریک انصاف کے حوالے سے جیو نے اور اے آر وائی نے آج رپورٹ کیا کہ جی بشرا بی بی جو ہے وہ پارٹی کا انہوں نے ہنگامی اجلاس بلا لیا ہے, سیاسی طور پہ وہ متحرک ہو گئی ہیں 24 گھنٹے کے اندر ہی. اور جیو نے کہا کہ جی پارٹی ذرائع کے مطابق شبلی فراز اور علی امین گنڈا پور کے ساتھ بشرا بی بی سیاسی معاملہ دیکھیں گی. بشرا بی بی پارٹی رہنما اور کارکنوں پر مقدمات کی بریفنگ لیں گی. سینئر قیادت آج شام اجلاس میں شرکت کے لیے پشاور پہنچے گی. انہوں نے یہ خبر دی. اے آر وائی نے بھی تقریباً ملتی جلتی کوئی ایسی خبر دی, لیکن بیرسٹر سیف نے جو ہے وہ اس خبر کو ڈینائی کیا ہے. انہوں نے کہا بشرا بی بی نے پارٹی کا کوئی اجلاس طلب نہیں کیا ہے. بشرا بی بی کی جانب سے اجلاس طلب کرنے کی خبریں غلط ہیں, اور وزیر اعلیٰ ہاؤس میں اس وقت پارٹی کا کوئی اجلاس جو ہے وہ نہیں ہونے والا. تو انہوں نے اس خبر کو ٹوٹلی ڈینائی کیا ہے. اس کے علاوہ صحافی ہیں شبیر ڈار, جیو سے تعلق رکھتے ہیں, انہوں نے ایک ٹویٹ کیا ہے, وہ میں ٹویٹ آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا کیونکہ امپورٹنٹ ٹویٹ ہے. انہوں نے کہا کوئی شک نہیں بشرا بی بی کی رہائی وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کی کوششوں کے نتیجے میں ممکن ہوئی ہے. ذرائع بھی اس بات کی تصدیق کر رہے ہیں. 5 اکتوبر کو معاملہ طے پا گئے. گنڈا پور کا ریلی کو موٹر وے پہ چھوڑ کر ڈی چوک پھر کے پی ہاؤس پہنچنا اور وہاں سے اگلے دن کے پی اسمبلی پہنچنا سب طے تھا. یہی وجہ ہے کہ گنڈا پور نے اسمبلی تقریر میں کہا کہ ہم انتظار کریں گے, ایک اچھا فیصلہ آنے والا ہے. ذرائع کے مطابق بی بی کی رہائی سے گنڈا پور کی عمران خان سے ملاقات کی راہ ہموار ہوئی ہے, کیونکہ 2 فلاپ شوز کے بعد گنڈا پور عمران خان سے نہیں ملنا چاہتے تھے اور شاید عمران خان بھی نہیں. تو یعنی ان کے مطابق, شبیر صاحب کے مطابق, ذہن میں رکھیے گا شبیر ڈار صاحب جو ہے نا وہ جا کے جو کورٹ کیسز عمران خان کے جیل کے اندر ہو رہے ہیں اس کو بھی کور کرتے رہے. سو بڑی دیر سے اڈیالہ کے حوالے سے وہ کافی رپورٹنگ جو ہے وہ کرتے رہے ہیں. تو یہ بالکل وہی بات ہے جو میں نے بھی آپ سے کی تھی. اب شبیر صاحب جو ہیں اس خبر کی تصدیق بھی کر رہے ہیں کہ یہ جو گنڈا پور صاحب سلپ ہو جاتے تھے نا, یہ سلپ ہونے میں اہم ہی سب کچھ نہیں تھا, اس کے بینیفٹس تھے, اور اس کے بینیفٹس جو ہیں وہ سامنے ایویڈنٹ ہوئے ہیں کہ ان کو فائدے ہوئے ہیں ساری چیزوں سے. اور میں نے بھی اس وقت آپ کو کل بھی یہ میں نے بات کہی تھی کہ خوشی کی خبر آپ لوگوں کے لیے, پی ٹی آئی والوں کے لیے یہ ہوگی کہ اب ماشاءاللہ آپ اسٹیبلشمنٹ کی لائن اور لینتھ کے اوپر کھیل رہے ہیں. اب آپ اس کو این آر او کہیں, آپ اس کو کمپرومائز کہیں, آپ اس کو جو مرضی کہیں, اور ظاہری بات ہے پی ٹی آئی اس کو ڈینائی کرتی رہے گی اور وہ ان کا رائٹ ہے. ظاہری بات ہے کریڈیبلٹی بچانی ہے. نون لیگ کو بھی یہی پرابلم تھی نا. نون لیگ جب میاں صاحب, میں چھوٹی اگزامپل ہے, میاں صاحب جب جہاز میں بیٹھ کے لنڈن روانہ ہوئے تھے تو تب بھی پوری میڈیا نے کہا تھا کہ جناب ڈیل ہو گئی ہے, ڈیل ہو گئی ہے.
تو نون لیگ اس کو کس طرح کاؤنٹر کرتی تھی؟ نون لیگ کہتی تھی نہیں ہم تو کورٹ کی اجازت سے لے کے گئے ہیں, ہم تو کورٹ کی جگہ کے ذریعے گئے ہیں. تو پی ٹی آئی جو ہے وہ بار بار یہی کہتی تھی کہ نہیں ڈیل ہوئی ہے, ڈیل ہوئی ہے. تو کہنے کو تو بشرا بی بی کو بھی ضمانت تو کورٹ نے دی ہے, ضمانت تو کورٹ نے دی ہے, ظاہری بات ہے اس کے اندر کوئی نہیں ہے, کوئی یہ تو نہیں ہوا نا کہ حکومت نے جا کے ان کو جیل سے نکال کے چلو یہ ٹھیک ہے گھر چلے جاؤ, اس طرح نہیں ہوا, کورٹ نے ان کو ضمانت دی ہے. لیکن حالات اور واقعات بنائے جاتے ہیں, حالات بنائے جاتے ہیں جس کے تحت آپ کو ریلیف ملتا ہے. آج خان صاحب کی جو بہنیں تھیں جن کو تقریباً 18-19 دن ہو گئے تھے اور وہ اندر تھی, علیمہ خان صاحبہ اور ان کی دوسری بہن, وہ آج ان کو بھی ضمانت مل گئی ہے. تو اب دیکھنا یہ ہے کہ یہ تینوں خواتین ہیں, یہ 2 بہنیں اور بیگم, کیا یہ تینوں خواتین اپنے پرانے رول میں چلی جائیں گی جو بیسکلی ہاؤس وائف کا رول تھا, یا یہ پولیٹیکلی بھی اب ایکٹیو ہوتی ہیں کہ نہیں ہوتی, یہ دس ہیز یٹ ٹو بی سین. تو یہ جناب اب تک کی اپڈیٹس تھی. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.